مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات میں جنہوں نے سماعت کیے ہیں ان کو سو بسم اللہ، نہیں سنا ان کی جھلک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شہنشاہ خطابت مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب کو۔ اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا عثمان بیگ فاروقی۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ واصحابہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سحردم رحمت حق کا وہ مستانہ پیام آیا، سحردم رحمت حق کا وہ مستانہ پیام آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ وہ خیر الانام آیا۔ خدائی جن کے جلووں سے ہمیشہ جگمگائے گی، شبستان حرا کا آج وہ ماہ تمام آیا۔ زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، دلوں کو وجد آیا جب زباں پر ان کا نام آیا۔ مزہ تب ہے کہ جائیں جنت میں ہم اس طرح اختر، کہیں حوریں کہ آنے دو محمد کا وہ مستانہ غلام آیا۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام، قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، مولانا قاری طاہر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے دیگر پرخلوص رفقاء کی محبت بھری دعوت پر ان کے سجائے ہوئے اس حسین گلشن جامعہ نعمانیہ میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین، خوبصورت و بابرکت عنوان سے مزین و معنون اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات سے مختصر سی گفتگو کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہمارے مخدوم و محترم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا اسماعیل شجاع صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی پرمغز گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرما رہے تھے، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ بڑے ہی مختصر پیرائے میں صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا اپنے عنوان کی مناسبت سے۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ الفاتحہ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یا اللہ ہم راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کون سے راستے پہ؟ جو بالکل سیدھا راستہ ہو۔ تو سیدھا راستہ آج بنا ہے یا کل بنے گا یا آئندہ اس کا روڈ میپ ترتیب دیا جائے گا؟ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں؟ سیدھا راستہ اس روٹ کو کہتے ہیں جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اس روٹ کے اس راستے کے رہبر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کہو صلی اللہ۔ اونچی آواز سے ذرا بولو گے تو مجھے بات سمجھانے میں اور کلوز کرنے میں بھی آسانی ہوگی، جلدی سمیٹ لوں گا میں اپنی بات کو۔ عرض کیا ہے کہ وہ روٹ، وہ راستہ، وہ روڈ جو سیدھا کہاں جاتا ہے بھئی؟
جنت میں جاتے ہیں جس راستے کی منزل جنت ہے، اور اس راستے کے رہبر و رہنما کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو یہ آج 1450 سال کے بعد بھی مسلمان کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، جب اللہ کے در پہ حاضری دیتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جس راستے کے رہبر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس راستے کے قائد خاتم الانبیاء ہیں، جس راستے کے مقتدا اور پیشوا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر رحمت کائنات ہیں۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، طریق عشق میں گر کارواں پر کارواں بدلے، نہ ہم نے رہ گزر چھوڑی نہ میرے کارواں بدلا۔ راستہ بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے، قائد بھی وہی ہے۔ اور اگر آج کوئی قادیانی یا کوئی مرزائی کھڑا ہو کر کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس بھٹکے ہوئے بدبخت سے پوچھنا چاہیے کہ نہ راستہ وہ رہا، نہ قائد وہ رہا، نہ رہبر وہ رہا، نہ منزل وہ رہی، کون سا صراط مستقیم اور کون سی ہدایت؟ ہدایت کا تصور، ہدایت کا معنی، ہدایت کا مفہوم آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اتنی بات آپ کو یاد رہے گی؟ اگر آپ کو یاد رہے گی تو میں انشاءاللہ بڑی آسانی سے اپنی بات کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، سیدھا راستہ ہم چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں جنت پہ لے جائے، اور راستے پہ چلانے والے، راستے پہ رہبری کرنے والے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ باقی انبیاء کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا نا تو ان کی رہنمائی کو اللہ نے الی صراط مستقیم سے تعبیر کیا کہ وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب سیدھے راستے کی طرف بتانے والا راستے کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ راستہ بھی صحیح بتاتا ہے، منزل بھی صحیح بتاتا ہے، لیکن پہلے کنارے پہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے، وہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، وہاں پہ تو نے جانا ہے۔ راستے کے آغاز میں کھڑا ہو کر، راستے کے شروع میں کھڑا ہو کے منزل کے پتہ دینے والے کو عربی زبان میں الی صراط مستقیم پہ تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن الی صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ جو منزل پہ کھڑا ہو کے بلا رہا ہو اسے الی صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میرے آقا یہاں کھڑے ہو کے وہاں کا پتہ نہیں بتا رہے۔ اب اس کو اور آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ ایک بندہ لاہور جانا چاہتا ہے، ایک ملتان جانا چاہتا ہے، وہ فیصل آباد میں کھڑا ہو کے آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہے، آپ یہاں کھڑا ہو کے راستہ بھی بتا رہے ہیں، منزل بھی بتا رہے ہیں۔ اور ایک بندہ لاہور جانا چاہتا ہے اور اگلا بندہ لاہور سے لوکیشن بھیجتا ہے، آپ کو وہاں سے پتہ بھیجتا ہے کہ سیدھا آ جا، میں نے لوکیشن سینڈ کر دی ہے۔ ارے آنا کہاں ہے؟ کہتا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آنا ہے۔ جی آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بتائے گا اپنا پتہ، وہ بتائے گا اپنی جگہ۔ میں نے کہا آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، سارے انبیاء نے بتایا یہ راستہ ہے، وہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، وہ جنت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، وہ راہ ہے، وہ منزل ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ راستہ ہے، وہ منزل ہے، بلکہ کہا وہ راستہ ہے، یہ منزل ہے۔ میں نے کہا فرمایا جہاں مصطفیٰ وہاں جنت، جہاں ابو بکر وہاں جنت، جہاں عمر وہاں جنت، جہاں عثمان وہاں جنت، جہاں علی وہاں جنت، جہاں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ وہاں جنت، جہاں ختم نبوت اور اس کے رضاکار وہاں جنت، جہاں چاند اور اس کے ستارے وہاں جنت، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے محبوب آرام کر رہے ہیں، آقا آنا کہا ہے اور میں میرے قدموں میں آؤ، یہی جنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے مصطفیٰ نے بتایا
جہاں مصطفیٰ وہاں جنت، نبی کے قدموں میں جنت، نبی کی سنت میں جنت، نبی کی تعلیمات میں جنت، نبی سے جڑنے میں جنت، نبی کے تعلق میں جنت، نبی کے پیار میں جنت، نبی کی محبت میں جنت، نبی کی اطاعت میں جنت، پیغمبر سے وفا کرنے میں جنت۔ ابھی مولانا شجاع آبادی صاحب آپ سے اسی وفا کا عہد لے رہے تھے نا کہ وفادار رہو گے نا ختم نبوت کے، تو ختم نبوت کی وفاداری کا کیا تقاضا ہے، سادے سے لفظوں میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ پڑ جائے ختم نبوت کی رضاکاری میں۔ میرے دوستو کیا معنی مفہوم ہے؟ یہ مفہوم نہیں ہے کہ بچہ میرا ہے، اولاد میری ہے، بیٹا میرا ہے، کھاتا میرے دسترخوان پہ ہے، میں اس کی کتابوں کا خرچہ بھی بھرتا ہوں، اس کی وردی کے پیسے بھی دیتا ہوں، اس کی آمد و رفت کے اخراجات کا لحاظ بھی کرتا ہوں، اس کی میڈیکل کا انتظام بھی کرتا ہوں، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی تمام تر ڈیفنس اور سیفٹی اور حفاظت کا پورا لحاظ بھی کرتا ہوں، پورا خیال کرتا ہوں، لیکن وہ بچہ میرے دسترخوان پہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو ختم نبوت کا مفہوم اگر نہیں آتا تو یہ وفاداری نہیں ہے، اسے غداری کہتے ہیں، اسے رسول اللہ کے دین سے بے اعتنائی کہتے ہیں، اسے آمنہ کے لال سے بے وفائی کہتے ہیں۔ اور تیری اولاد کو کم از کم اور کچھ نہ آئے تو ختم نبوت کا مفہوم تو آنا چاہیے، خاتم الانبیاء کا معنی تو آنا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی سارے پیغمبر جو آئے ان کا کلمہ پڑھتے وقت دماغ میں صرف اتنی بات آ گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، صرف اتنا کہنے سے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس نبی کا امتی بن جاتا تھا۔ لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد اللہ نے ضابطہ چینج کر دیا کہ پہلے جو نبی آئے تھے ان کو صرف نبی ماننے سے بندہ مومن ہو جاتا تھا، میرے نبی کو صرف نبی نہیں ماننا، آخری نبی ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے بھائی؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو دماغ میں مفہوم کیا ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے کیا ہیں؟ اونچی بولو، کیا ہیں؟ حضور اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی۔ لو میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں۔ مزہ سمجھتے ہو؟ مزے دا تو سارے انہوں پتا ہے، چسکا پوائنٹ پروگرام تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی پرلطف بات بتاتا ہوں۔ آج کل دھوکہ دینے کا رواج ہے اور قادیانی بڑے طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا دھوکہ یہ ہے، مولوی بیچارہ بتا رہا ہوتا ہے یہ کافر ہیں، یہ رسول اللہ کو ختم الانبیاء نہیں مانتے، یہ ہے وہ، یہ سارا زور آزمائی کرتے ہیں۔ جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ان کی ویب سائٹ کھولتے ہیں۔ اگر وہ ویب سائٹ جو ہی کھلتی ہے اس کے فرنٹ پیج پہ پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ اب میرا نوجوان جب اس ویب سائٹ پہ وہ پڑھتا ہے تو 1 درجن گالیاں مولوی کو کم از کم دیتا ہے کہ مولویاں دا کام ہی ہے ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بول دینے شرم نہیں آندی ہے، باوضو ہو کے اللہ دے گھر چ بیٹھ کے کہندے سی کافر ختم نبوت نو نہیں مانتے، او قرآن تے اقرار لے رہے ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لے رہے ہیں اور مولوی کہتا ہے ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ دھوکے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہے؟ بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس نوجوان کو بیچارے کو نہیں پتا کہ یہاں لفظ خاتم النبیین لکھ کے یہ ڈنڈی کہاں ماری ہے اس نے۔ اب خاتم النبیین کا ایک معنی وہ ہے جو ہم مسلمانوں کے ہاں ہے، ایک معنی وہ ہے جو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو معنی مفہوم ہمارے ہاں وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی نبوت میں آخری، رسالت میں آخری، اللہ کے نبیوں میں، اونچی بولو بلند آواز سے، اللہ کے نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے سٹیمپ، مہر، اور خاتم النبیین سٹیمپ آف پروفٹ، جس کے مور لگانے سے بندہ نبی بن جائے ہے۔ بندہ پوچھے بھی یہ مور لا کے بنانا سی تے ابو بکر کتے گئے سی ہے، یہ مور لا کے نبی بنانا سی تے لو کان بعدی نبی لکان عمر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر مور لگا کے بنانا تھا عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حسنین کریمین تھے، حضور کے جانثار و وفادار تھے، ایک بیٹری فیوز والا کتھوں آ گیا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ مور لگانے والے نہیں تھے بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی، خاتم الانبیاء۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ جن پہ نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول۔ لو میں اب سناتا ہوں آپ کو مزے کی بات۔ دھوکہ کہاں دیتے ہیں؟ جی حضور کو بھی تو مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا یہ بھی والا جو
ڈنڈی مار پروگرام ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب آپ بتاؤ کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ اونچی بولو۔ تے سائی ہو؟ اے چنگے بندے ہونے کہندے سی کہ منن والے نوں سائی کہندے نے۔ تو اب میں نے آپ سے پوچھا مانتے ہیں، آپ نے کہا ہاں جی مانتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پوچھا سائی ہو، تو تجھے کہا نہیں، ایک ہی گل ہوئی بھائی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، پکی بات ہے نا؟ ہن ہولی ہولی بولن گے، ٹینشن نہیں لینی، مسئلہ حل کر کے جاؤں گے نا۔ یہودی کہتے ہیں نا، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے سچے نبی ہیں نا، تو آپ یہودی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نقطہ اچھی طرح سے یاد کر کے جانا، آپ کے کام آئے گا۔ جو بندہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی نبی کے اوپر فل سٹاپ لگائے نا، اسی پہ رک جائے، وہ اسی نبی کا امتی کہلاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اس نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو پہلے نبی کی امت سے نکل کے دوسرے نبی کی امت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہودی مذہب، مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار۔ اب یہ پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، یہ اپنے مذہب سے نکلے کیسے؟ پہلے نبی کو بھی مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اب یہ کیا کہلائیں گے؟ یہودی کہلائیں گے کہ مسلمان کہلائیں گے؟ اب یہ محمدی ہیں، اب یہ امتی ہیں، اب یہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نبی کے بعد ایک اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو جس نبی کا کلمہ آخر میں پڑھا ہوتا ہے نا، وہی پہچان ہوتی ہے، اسی کی شریعت کو ماننا ہوتا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسی کے نام پہ جیتا ہے، اسی کے نام پہ مرتا ہے، اسی کے نام پہ شناختی کارڈ ہوتا ہے، اسی کے نام پہ پکارا جاتا ہے، قبر میں بھی اسی کے نام پہ، حشر میں بھی اسی کے نام پہ، میزان میں بھی اسی کے نام پہ، پل صراط پہ بھی اسی کے نام پہ پہچانا جائے گا۔ تو جو تو محمد مصطفیٰ پہ آ کے رک گیا وہ رہا محمدی، وہ بنا امتی۔ کیوں؟ کہ اس نے محمد عربی کے بعد کسی اور کا کلمہ پڑھنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس نے پہلوں کو سب کو مانا، مصطفیٰ کے بعد کسی کو نہیں مانا۔ اس نے آمنہ کے لال کے اوپر لا کر اختتام کر دیا کہ آخری نبی میرے محبوب ہے، تو وہ محمدی کہلائے گا، جیے گا بھی محمدی، مرے گا بھی محمدی، قبر میں بھی محمدی، حشر میں بھی محمدی۔ اور جس نے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مرزا کانے کو نبی مان لیا، مرزا غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھ لیا، اس کو نبی مانا۔ اب جس نے اس کی نبوت کا اقرار کیا، اب وہ آٹومیٹکلی حضور کی امت سے نکل گیا۔ یہی لڑائی ہے ہماری ساری۔ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے، یہ ختم نبوت موومنٹ والے، یہ سارے مجلس احرار اسلام والے، یہ ختم نبوت کے رضاکار اسی بات پہ پیرا دے رہے ہیں کہ خدا کے بندو اس بات کو سمجھو کہ جب رسول اللہ کے بعد کوئی کسی کذاب اور کسی بدبخت کو نبی مان لیتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی امت سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کو میرے نبی کا نام لینے کا حق نہیں۔ اب وہ میرے نبی کا نام لیتا ہے تو دھوکہ دینے کے لیے لیتا ہے، اب وہ میرے نبی کا نام لیتا ہے تو امت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے لیتا ہے۔ جب تک ختم نبوت کے رضاکار اور چوکیدار و پہرے داروں کے نبضوں میں حرارت باقی رہے گی، ان کی رگوں میں خون چلتا رہے گا، یہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت پہ پہرا بھی دیتے رہیں گے، مصطفیٰ کی امت کے ایمان پہ پہرا بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہو اونچی آواز سے ایک بات اور، وقت ختم ہو گیا بھئی، بس اتنی بات میں نے کرنی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات اور، ایک نا سمجھانے والے شخص نے سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ اس نے کہا جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کی مثال دودھ کی سی ہے۔ کس طرح کی ہے؟ مجھے بولو، دودھ کی سی ہے۔ جعلی بنایا جا سکتا ہے دودھ، لیکن وہ دودھ نہیں ہوتا، وائٹنر ہوتا ہے، پاؤڈر ہوتا ہے، جو مرضی اس کو کہہ لو، دودھ نہیں ہوتا۔ دودھ وہی ہوتا ہے جو بھینس دیتی ہے، جو گائے دیتی ہے، جو بکری دیتی ہے، حلال جانوروں کا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دودھ تو وہی ہوتا ہے۔ اب دودھ سے کتنا کچھ بنتا ہے بھلا؟ اب دودھ کو جاگ لگا دے دہی بن جائے گی، ہیں؟ اسی کو جناب رڑکنا شروع کر دیں تو لسی بن جائے گی، تھوڑا زور سے رڑکیں گے تو مکھن بن جائے گا،
ہے اس کو چولہے پہ چڑھا دیں تو گھی بن جائے گا. اب یہ کس چیز سے بنا ہے؟ اونچی آواز سے بولو. دودھ سے. اب آپ 10 کلو دودھ سے 3 کلو گھی نکال لیتے ہو. وہ گھی نکال کے لے آتے ہو مفتی طیب صاحب کے پاس کہ مولوی جی مینوں 3 کلو گھیو دا نہ 10 کلو دودھ بنا دیو دوبارہ. تو کیوں بھائی بن جائے گا. کسی لیبارٹری میں لے جاؤ چلو بن جائے گا. کسی اور کے پاس دا دودھ بنا دیو مینوں چونکہ بنیا دودھ تو ہے نا جی. کہ بیٹا دودھ سے دہی بن جاتا ہے, دودھ سے مکھن بن جاتا ہے, دودھ سے لسی بن جاتی ہے, دودھ سے گھی بن جاتا ہے, لیکن گھی سے دوبارہ دودھ, مکھن سے دوبارہ دودھ, دہی سے دوبارہ دودھ, لسی سے دوبارہ دودھ نہیں بنتا. مصطفیٰ کی نبوت کے فیضان سے, مصطفیٰ کی نبوت کی مہر سے صحابی بنتا ہے, ولی بنتا ہے, اللہ والا بنتا ہے, عالم بنتا ہے, جنتی بنتا ہے, امتی بنتا ہے, محدث بنتا ہے, مفسر بنتا ہے, مفکر بنتا ہے, اللہ کا لاڈلا بنتا ہے, اللہ کا محبوب بنتا ہے, اللہ کا پیارا بنتا ہے. لیکن نبی نہیں بن سکتا. نبی سے ولی بنتا ہے, نبی سے صحابی بن سکتا ہے, نبی کے فیضان سے اللہ کا قریبی بن سکتا ہے, نبی کی برکتوں سے امتی بن سکتا ہے. لیکن امتی کبھی نبی نہیں بن سکتا, ولی کبھی نبی نہیں بن سکتا. قادیانی دھوکہ دیتے ہیں ذلی نبی ہے, بروزی نبی ہے, فلانا نبی ہے, گرگٹ والا نبی ہے. اور میں کہ سوال کے رکھو یہ سارا کچھ جب اللہ نے معراج والی رات میرے محبوب کو شب اسرا میں بلایا تھا نا مسجد اقصی میں, تو وہاں پہ صفوں میں سارے نبی کھڑے تھے. وہاں تمہارے والا بیٹری فیوز نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر, سارے پیغمبر آ چکے, سارے رسول آ چکے. اس موقع پر سیدنا جبریل امین نے میرے رب سے پوچھا, ربا سارے کھڑے ہیں, حسن والا بھی ہے, جمال والا بھی ہے, کمال والا بھی ہے, جس کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہوتا ہے وہ بھی ہے, آدم بھی ہے, نو بھی ہے, صفی اللہ بھی ہے, نجی اللہ بھی ہے, صحائف والے بھی ہیں, تعلیمات الہی والے بھی ہیں. اللہ تورات والا نبی بھی ہے, زبور والا نبی بھی ہے, انجیل والا نبی بھی ہے. مصلی پہ کون آئے گا؟ قرآن والوں مبارک ہو تمہیں. موجیں لگوا دی میرے رب نے قرآن والوں کی. جبریل کو کہا سارے ہیں نا, ان سب کی موجودگی میں مصلی قرآن والے نبی کے حوالے کر دے تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج کے بعد مصلی قرآن والوں کے لیے ہے. میرے مصطفیٰ کی برکت سے مصلی قرآن والوں کے لیے. اب میں عالمی مذاہب سے پیروکاروں کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے سوچو, جن کو تم اپنا بڑا کہتے ہو, اپنا مقتدا کہتے ہو, اپنا پیشوا کہتے ہو, اپنا سب سے مرشد و رہنما کہتے ہو, وہ سارے کے سارے صف میں پیچھے کھڑے ہیں, میرے نبی کو بڑا مان چکے ہیں. جن کو تم بڑا کہتے ہو وہ میرے مصطفیٰ کو بڑا کہتے ہیں. جن کو تم مقتدا کہتے ہو وہ مصطفیٰ کے مقتدی بنے ہوئے ہیں. جن کو تم پیشوا کرتے ہو ان کو مصطفیٰ کی پیشوائی پہ ناز ہے. تو آؤ نا, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, ان کے قدموں میں آ جاؤ جن کی عظمت کو تمہارے بڑوں نے بھی مانا, آدم نے بھی مانا, عیسیٰ نے بھی مانا, موسیٰ نے بھی مانا, پیغمبروں نے بھی مانا, رسولوں نے بھی مانا, نبیوں نے بھی مانا. اس لیے کہ میرے نبی پہ اللہ نے نبوت ہی کو ختم نہیں کیا بلکہ میرا ایمان ہے, کمالات الہیہ بھی میرے نبی پہ ختم ہے, صفات بھی میرے نبی پہ ختم ہے, عظمتیں بھی میرے نبی پہ ختم ہیں, شانیں بھی میرے نبی پہ ختم ہیں, حسن و جمال بھی میرے نبی پہ ختم ہے, کمالات بھی میرے نبی پہ ختم ہے, رفعت و شان بھی میرے نبی پہ ختم ہے, تقدس و طہارت بھی میرے نبی پہ ختم ہے, علم اور عمل بھی میرے نبی پہ ختم ہے, اور نبوت و رسالت بھی میرے نبی پہ ختم ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ ختم نبوت بیان فرما رہے تھے.